شیخ الاسلام ابن المسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی. خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمایا. بڑی بات تھی, ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے. اور 20 علماء ان کے مرید تھے. پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء, کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے, علماء کافی تھے, تو ایک سید عالم تو انہوں نے نماز پڑھائی. عالم بھی تھے اور سید بھی تھے. جماعت کرائی تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں. اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے دوسروں کو جینے نہیں دیتا, کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے, تم سب کی غلط ہے. اور پھر بندہ عالم ہو, اسے پتہ ہو مسئلے کا, تو پھر وہ سانس لینے دے. یہ بڑا مشکل کام ہے. علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے. اس کے کو پتہ تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا ہے. علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی صاحب وہ نماز نہیں ہوئی. تو خواجہ صاحب فرمایا چپ کر جو, پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی, پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا, یہ رسول اللہ کا خاندان ہے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. فرمایا کہ حضور کا خاندان ہے, چپ کر جاؤ, طریقے سے بات کرنی, ادب سے. اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا, یہ سادات ہے, چپ کرو. چلو کہنے لگے میں نا سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی. حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب, تو زبردست قسم کے محقق عالم. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ, میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں. کب بتائیں؟ تو سلام لی آگے جا کے, شاہ جی کے ہاتھ چومے, کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, سید ہے تو مزہ بڑا ہے. ان 4 وقتوں کا بڑا ہی مزہ آیا. ہمارا دل کرتا ہے کہ دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے, مزہ ہی بڑا آیا ہے نا, ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز, مزہ بڑا ہے. تو شاہ جی کہنے لگے اللہ تو مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی, اور میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم نہیں ہو, لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی. آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت, ایک پیر صاحب نے دعوت دی, پیلی بھیت کے پیر صاحب تھے, دعوت دی, ان کے جلسے میں عرس پہ اعلیٰ حضرت گئے, اور جب میرے امام پہنچے تو بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی. میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات ہو رہی تھی, سوال پوچھا جا رہا تھا, تو وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں. بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی, اور وہ بزرگ سید بھی کہلاتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ واپس پلٹے, واپس بھرے مجمع میں اٹھ کے آ گئے, دوڑا آیا, لوگ بھی تھے, کہنے لگے حضور آپ امام ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, آپ کا رویہ نرم ہونا چاہیے, تھوڑا خیال کریں, کوئی غلطی ہے تو سمجھائے, آپ جا رہے ہیں, کوئی غلطی ہے تو سمجھائے, رویہ نرم ہونا چاہیے, سمجھا دیں, آپ اٹھ کے جا رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جو رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ نہ کرے اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے, نرم رویہ نہیں رکھ. فرمایا اگر آپ سید نہ کہلاتے ہوتے تو پھر میں کھڑے ہو کے بات کرتا. نرمی صرف اس لیے کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. لیکن وہ شاہ بھی کوئی قیمتی بزرگ تھے, سید صاحب بھی, تو کہنے لگے حضور بھی میری طرف دیکھیں, بڑے مجمع میں کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی, آئندہ نہیں کروں گا. اور پھر میرے امام کی شان دیکھیں, جب شاہ صاحب نے بڑے مجمع میں کہا غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں گا, تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں سنیوں کا تنہا امام زمین پہ جھک گئے اور سید کے پیر چومنے شروع کر دیے. فرمانے لگے اگر آپ غلطی مانتے ہیں تو میں بھی رسول اللہ کی اولاد کا نوکر ہوں. تو میرے بھائی یاد رکھیں, ایسے ہی تھوڑا عادت ہے, ہم کوئی ایسے گرے پڑے لوگ نہیں جس مرضی آدمی کو اٹھ کے ماننا شروع کر دے. ہماری عقیدت بڑی غیرت مند ہے, ہمارے نظریات بڑے پختہ ہیں, اور ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں. پال کے ادھر پھینکتے, ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کے درجنوں مرید ہو یا لاکھوں مرید ہو, ہمارے لیے کسوٹی رسول اللہ کی شریعت ہے, نبی پاک کا دین معیار ہے. سیدوں کا خاندان بھی آیا, ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی, بیٹا بھی کوئی نہیں, خامن فوت ہو گیا. مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے, وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے اور اس سے کہوں کہ تھوڑی سی مدد ہو. وہ چلتے چلتی ایک سیٹ کے پاس, رئیس کے پاس پہنچی. جن لوگوں کے پاس دولت آتی ہے نا, وہ کئی دفعہ سخت جملے کہنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے. اس سیٹ کے پاس گئی تو جا کے کہنے لگی میں غریب ہوں, پریشان ہوں, بلخ میں قحط ہے, سارا زمانہ جانتا ہے, تو میں اس لیے سمرقند آئی ہوں, بیٹیوں کا ساتھ ہے, نہ رہنے کو جگہ ہے, نہ کھانے کو روٹی ہے, نہ پہننے کو کپڑا ہے, مہربانی کر تھوڑی مدد کر. کہنے لگا ہو کون؟ تو اس سے یہ زادی نا کان آگے کر کے, ہاں کسی پہ بھی حالات سخت آ سکتے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, کان آگے کر کے نا کہنے لگی میں سید ذات اور یہاں میرا اپنا کوئی نہیں, مہربانی کر.
تو وہ سیठ صاحب چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں۔ مسلمانوں؟ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادی آئی، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، پر دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کا پیچھے ہٹ، تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں کہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا، فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا؟ ہم جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے، وہ سادات کا گھرانہ کام ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھتا کیا ہے، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد اردی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک خادم ہوئے، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کڈن میاں بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، بڑے درویش تھے، صاحب حضوری آدمی تھے، اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، حالات بڑے عجیب و غریب ہے۔ تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے، انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، تو کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دے۔ وہ خلیفہ تھے سلطان باہو کے، وہ گردن جھکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سال اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دے تو اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا، پھر کو بندہ آگے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا تو کام گردن چکاتے، کہتے اپنے پیسے نکال کے لیتا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا۔ ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئی، انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کا 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا
ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے، تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے مہربانی کا، سیدوں کا بچہ ہے، مہربانی کا۔ بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ، مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سید آدمی آتی روتی ہوئی لوٹ گئی، بچے کی نانی زندہ تھی، ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، تمہیں منانا نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا۔ میں جاتی ہوں، آئی 100 روپیہ ڈالا، اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے گھرانے کا، پر چلو آج تک رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو پھانسی غلط ہو رہی، مہربانی کر۔ بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں، میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، مالک کا کمزور بندہ ہوں، کو ضروری نہیں، دعا پہ فضل ہوتا ہے، اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے، تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کوئی نہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں، اس نے توجہ ہی نہیں کی، میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ، ہو جائے گا۔ وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باؤ کو دے کے آیا کرتے، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا، تو وہ بابا جی حضرت سلطان باؤ کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان باؤ کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں، آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے، آئے دروازے گڑھ موڑ تک، مرید ساتھ تھے، تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں، کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا، سید زادیاں آ گئی تھی، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا۔ مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہنے لگے مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا، کہا تو نے اچھا نہیں، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا، ہمیں اس کا معنی کیا ہے، کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری بچہ وہاں سے رہا ہو گیا، حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، وصال ہو گئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا، تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے، آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے جانا ہے نا، تو میری لے جائے۔ اب سید زادیاں دروازے پہ آ گئی ہے، تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سید زادے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا، تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا، ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی، وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی، تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لات اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے، پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا، ایک عورت آئی تھی، اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی، تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے، اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ،
تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. کسی کی بہن کو یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی کاند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل. تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے, کھری توبہ کرے. یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر, بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائی اللہ ایمان کی موت عطا فرما, ایمان کی موت دے اللہ کریم, ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں, مسجد نبوی ہے, رسول اللہ کا شہر ہے, سر سجدے میں ہے, روح پرواز کر گئی. روح پر کتنا نصیبوں والا ہے, کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا, کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا, ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا, اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. بچے رونے لگے, بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا, اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی دو گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا, روکتی تھی باز نہیں آتا تھا, اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے, یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر, اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا, اللہ کرے اللہ آخرت کی منزل اس کی بہتر فرما دے. میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی, توبہ کی. کس طرح فرماتے میں نشے کا عادی تھا, کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی. نشے کا عادی تھا, شراب پیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد, منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی. وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی. کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا. شراب کا عادی تھا. ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا, اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے. میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہم سے درگزر. میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے, کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے, اٹھو. لوگ کہتے ہیں جلدی کرو, اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو مہمان بڑے جمع ہو گئے. اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ, لوگوں نے پانی بھی پینا. پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا, پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا, پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا, اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کل من علیہ فان, پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا, ختم ہو گئے. قصہ ہی ختم ہو گیا. ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی, ختم ہو گئے. بڑے بڑے کج کلا, کوئی پوچھنے والا نہیں. موت کا راج ہے موت کا راج. موت راج کرتی ہے بس, اور کسی کا راج نہیں. وہ راج کرتی ہے, جدھر جاتی ہے اسی کا راج کر رہی ہے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا, میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا, اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے. میں خواب دیکھ رہا ہوں, میں دوڑا, لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا. میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا, مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا. جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا, پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گیا. کہتے میں چیختا تھا, چلاتا تھا. ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی, مجھے فوت ہو گئی. وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا. میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا, میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا, یہ تیرا برا عمل تھا, یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی. تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا, تھوڑا تھا. یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا, ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی,
اور اس کے بعد میں نے توبہ کی. اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا, ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے, ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے, فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے, ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے. جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے پھر روئیں گے, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. آپ فرماتے ہیں زیادہ رویا کرو, کم ہنسا کرو. نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بھائیو, قبروں میں اکیلے جانا ہے, کبھی غور کرنا اکیلے, کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے. اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی. اپنا اپنا حساب دینا, مشکل وقت ہے, حساب کر لینا چاہیے, تیاری کر کے رکھنی چاہیے. گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا ستار ہے. اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے, جب کوئی اس کے قانون کو توڑے, جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے, پھر رب کریم کی غیرت کو, اس کے عدل کو جوش آتا ہے, توبہ کرے سچی, مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ. میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے. میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لے, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. واپس آ جا, ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے, کوئی نہیں ہمیں رکھے گا, کوئی نہیں رکھے گا, کوئی نہیں. میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی, تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں, وہی دفن کر دیں. ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں, بچیوں کو ضرورت ہے. او بھائی تو اکیلا جائے گا, تیرے لیے مشکل ہو جائے. اپنے بھی ساتھ یقین کریں, بچے دعائیں کرانے آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے, اب ہمارا نمبر آئے. بچے تو انتظار کر رہے کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے. تیاری ہے, اکیلے جانا ہے, اکیلے سخت سا مرحلہ ہے, اکیلے سارا کچھ فیس کرنا. آج توبہ کریں, وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے, اپنے ساتھ ظلم نہ کریں. ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں. بچے اپنے آپ کو محفوظ کریں, بچائیں, حساب اپنا اپنا دینا ہے. کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ, تو باپ نے حساب دینا, والد نے. لہذا مہربانی فرمائیں, اپنے اوپر رحم کھائیں, اپنے آپ کو سنواریں. آج جمعۃ الوداع ہے, توبہ کریں, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں, اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے. ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتے, ظلم سے, زیادتی سے, جبر سے بچیں. اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکا دے. ہمارا کہیں اور گزارا نہیں, کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا. اقبال رو پڑے آخری عمر میں, رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے نہ جہاں میں کہیں بھی امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب, تیرے عفو بندہ نواز میں, پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں. حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے, پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی بھی آ گئی. میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں, کوٹھیوں میں, گاڑیوں میں سکون نہیں, سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے. مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے, اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا, دل مطمئن نہیں تھا. تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے, پھر مکے واپس آئے. نوجوان آدمی, بوڑھا آدمی نہیں, جوان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ, جا کے تبلیغ کرو. یہ وہاں گئے, کسی کے گھر میں, حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا. وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا, ایک حضرت اسد بن زرارہ کا, وہاں تبلیغ کرتے, دین بتاتے. جوان آدمی اور امیر آدمی, محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, کسی کی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, پر دروازے رسول پہ آئے نا. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی, پر ان پہ رول گئی نا. آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے. حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ, مسلمان ہو چکے تھے. اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ, جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے, اپنے قبیلے کے سردار تھے اور خالہ کے بیٹے تھے. وہاں آ گئے. حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی. شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے, بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا, خالہ کے بیٹے تھے نا, کہا وہ ناراض نہ ہو جائے.
حضرت سید ابن خدیر کو بلایا، بلا کے کہنے لگے یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا، وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ، تو وہ تو ایک نئی دراڑیں ڈالے، جا کے۔ اب وہ بھی سردار بندے تھے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے۔ آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دے تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے کہ جوان بچے ہیں، ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر کے، پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو، وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لے کے۔ انہوں نے کہا بڑی باتیں کی، غصہ لے گیا نا، یہ بھی ایک لہجہ تھا۔ جواب میں حضرت مصعب ابن عمیر کا بھی لہجہ تھا۔ اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے، تو یار اسے رستے کا مسافر ہی نہیں، یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہے، کہہ جو کہنا ہے، تو تر شروع ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے، تو کر جو تو نے بات کرنی وہ کرتے رہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا کچھ کہہ چکے، تو حضرت مصعب ابن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، گئے بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے۔ میں کہا سنائیے، 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک، تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا، تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا، فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب ابن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں، کپڑے بدلے، آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا، اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے، تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا، کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا قبیلہ بنی عارصہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا، کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے۔ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس، میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو عارصہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہے ہیں، تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو مجھے ہی 2 بات کرنے پڑیں گے۔ آستینیں چڑھا لی، ڈنڈا پکڑ لیا، کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا، جب میں پوری طرح کہہ چکا نا، اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے، تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس سے جو کہنا ہے۔ اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا، پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی، تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں، کہنے لگے تھی جانا ہے، جانا کیوں نہیں، تاری مار اڑانا باہو اسی دیکھ کے ہی اٹھا نہ رہے، تیار بیٹھے، ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے، واپس مکے آؤ تو آئے تھے، اب یہاں بھیجا ہے تو تاری مار اڑانا باہو اسی تھے، اگے ہی اڈن ہارے۔ آپ نے فرمایا جانا تو ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ، تو حضرت مصعب ابن عمیر کا لہجے کا حسن، لہجے کی خوبصورتی، لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے، تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں، کچھ تو ایسا ہے نا، تو جاؤ ٹٹولو سوچو پتہ کرو، کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے، اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو، پیدا کرو۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائی، حضور کی باتیں سنائی، تو سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب واپس گئے، ایک قبیلے کے سردار تھے، اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے، بددیانت ہے، لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس، کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے۔ فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو؟ حضرت جی بڑا۔ فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے، سوسائٹی میں، معاشرے میں اچھا کردار کون چھوڑ کے جاتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے نا اس غلام کی روح قبض کرنے والے ہیں تھوڑی دیر تک. تو سرکار نے فرمایا تیرا بلاوا آ گیا میاں, کوئی پریشانی نہیں اس صحابی کو. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں, قبر کے دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, ہوا نہیں جاتی, بالکل نہیں جاتی. اس کے لیے جس نے قبر کو کبھی یاد ہی نہیں کیا, جو سارا دن بندے ہی راضی کرتا رہا, کسی کا ولیمہ ہو, کسی کا جنازہ, کسی کو فاتحہ, فقط اللہ کے لیے نہیں بندوں کے لیے سارا دن یہی کام کرتا رہا, تو قبر میں اندھیرا تو نظر آئے گا. لیکن جس نے دنیا سے چھپ چھپا کے رات مصلے پہ بھی عبادت کی اور مٹھی میں بند کر کے کسی غریب کو نذرانہ دیا, تو آپ یقین کریں کہ اس کو تو پھر ماں پردیس سے آنے والے پتر کا اتنا زیادہ استقبال نہیں کرتی جتنا بندہ مومن کا رب کی رحمت قبر میں استقبال کرتے. حضور نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ, کھڈا تو کسی اور کے لیے ہے. فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے, مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو قرآن مجید کے ساتھ جب دلچسپی ہوتی ہے, جب ذوق ہوتا ہے, امام راضی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا بھائی تھوڑی دیر کے بعد تیری روح قبض ہو جائے گی. ان کو کوئی پریشانی نہیں, بڑے مطمئن رہے, بڑے مطمئن. مٹی دے مٹی رہنا ہی ایمی کا دی بلے بلے, اج مٹی دے اوتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے. وہ مطمئن ہے, وہ تیار بیٹھے تھے, بالکل تیار. ہلکی سی بات عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آ گیا ہے, بس آپ مجھے وہ کام بتائیں جو میں کرتا ہوا دنیا سے جاؤں تو رب کریم میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. وہ یہ آپ بتا دے. نہ دوڑ کے گھر گئے, نہ کوئی وصیت لکھنے کے, وہیں بیٹھے. حضور حکم کر دے کیا کروں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا قرآن کے صفحے اٹھا کے لا, تو بیٹھ کے پڑھ اور میں تجھے پڑھاتا ہوں. فرمایا قرآن مجید سیکھتا سکھاتا دنیا سے جا, رب بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. آپ یقین کریں نوجوان زندگی بتا لیتے ہیں اپنی, لیکن مسلمان ہوتے ہیں نا, اندر ایمان تو ہوتا ہے. تو پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں دل کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے, طبیعت چاہتی ہے قرآن پاک پڑھنے. اگر انہیں وقت پہ سکھا دیا جائے, ان کی توجہ کرا دی جائے, ان کا پیار ڈالا جائے. جب ہماری طبیعت ہوتی ہے نا لیکچر دینے کو, تو پھر ہم گھر کے اندر آ کے لیکچر شروع کرتے ہیں بچوں پہ. ہم کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے میری روزی میں برکت کوئی نہیں, تم سویرے قرآن مجید نہیں کھولتے تو ساری بے برکتی. ہمارا پروگرام بن جاتا ہے نا لیکچر دینے کا, شروع ہو جاتے. حالانکہ اس طرح نہیں بچے قرآن مجید پڑھیں گے, اس طرح تھوڑی نماز پڑھیں گے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مصلی بچھا لیں گھر میں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ نفل گھر میں بھی پڑھا کرو, اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لینا. یہ مشکات میں موجود. سرکار کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پھر بھی تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ادا فرماتے تھے اور ساری رات کھڑے رہتے تھے. حضور نے نا لوگوں کو سمجھایا تھا. پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے, محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے. حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا, وہ گڑھا بھی ہے دوزخ کا, لیکن وہ جنت کا باغ بھی ہے. نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, تعلیم دی, سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو. فقط یہ 50-60 سال ہی کل زندگی نہیں, یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے, کاشتکاری کرنے کے لیے. مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا. تو اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں, اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا. وہ ہمارے پیران عظام یہ کرتے, لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ, فقیر ہو جاؤ, فقیر ہو جاؤ. لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں. وہ مالدار ہوتا جاتا ہے, لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے, تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دی, لیکن اپنا حال یہ تھا ایک وقت روٹی کھائی اور 3 وقت فاقہ کیا. محبوب نے چٹائی پر آرام فرمایا. حضور موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے, موٹے بانے پہ. حضرت عمر فرماتے میں تبن سخت تھا, لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا. یا رسول اللہ, اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ
تو حضور نے ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی پیار میں کوئی رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس حالات ہے ایسے، نہ محبوب نے نظریہ بیان کیا، نظریہ فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ تو حضور تعلیم دیتے، سمجھاتے، قائل کا دلیل دیتے، لوگوں کو سمجھ آتی، اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، یقین علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا اور حق الیقین تک پہنچا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا تو جنت کی باتیں سن سن کے وہ تعلیم لے لے کے قلبی واردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ، ادھر واپس آؤ، مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ ہمارے ہاں الجھنیں بہت زیادہ ہیں، ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کشمکش کا شکار رہتی ہے، ایک تناؤ ہے، ایک الجھاؤ ہے۔ میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں، جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے، ہمارے جو وہ آپ دیکھیں نا حسد بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں احادیث موجود ہے، اور اس کے ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دی، بغض پر، جھوٹ پر، بدی پر، خیانت پر، رزق حلال کے فضائل پر، محبت پر، یہ جو ہمارے مسائل ہیں ہم اگر حضور سے سیکھ لیں، ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، آپس میں، دفتروں میں، اکٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں، حتیٰ کہ دینی ماحول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں، کشادگی پیدا ہو، دل بڑے ہو۔ تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ اعزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا، اور دوسرا حضور نے فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا، بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آج کل تو سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے دوسروں کے لیے، اور جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لیے۔ اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں نا جس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، اس میں غصہ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی، آپ توجہ کریں گے میری بات پر، حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی، حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی خیر کی بات کرنا، اور ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مصیبت بن گئی ہے نا کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے دانش، وہ ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی لکھ دیے۔ تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو؟ قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی؟ اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق عالیہ، بلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں۔ اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو، اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں، میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ یہاں بھی بیان کر دیں، آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں، تھوڑا وہاں بھی کر لیں۔ تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کے لیے پھر تو سارا دن سنو، اور اگر عمل کے لیے ہے نا تو پھر میرا خیال ہے 20 منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو عمل کے لیے کافی ہے، وہ عمل کے لیے کافی ہے۔ وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا
بعض اوقات لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے پیشاب کرنے، تو کہا سخت جگہ پہ پیشاب نہ کرو، وہ اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہ نہ آئے۔ تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا، وہ سنانے والا نہیں تھا، نہ عمل والا تھا۔ اس نے پھر نہ اپنی رومال میں ریت باندھ کے کندھے پہ رکھا، جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع آتا وہ پہلے ریت رکھتا، اس میں وہ پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو۔ تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے، کچھ سننا ہے، تو کہنے لگا نہ بھائی بس، وہ جو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندھے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں۔ یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے، اگرچہ آپ ہنسے پر سمجھنے کے لیے ہے نا، کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے، اور جن کا خیال یہ کہ اب دیکھیں ساڑی محفل ہوئی، پھر راتی پھر آ مزہ گیا ہے، او ہو کیا آپ نے اور میں نے یہی تو کام کیا ہے۔ نبی کریم نے بلند اخلاق سکھائے۔ ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا، ایک بس، تو سارے مسئلے حل ہو۔ ایک بات، اور لمبی چوڑی نہیں، حضور کو جو اللہ نے جواب میں کلمہ عطا فرمائے ان میں سے ایک بات، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے۔ اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ، فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ دو ختم ہو گئی بات۔ آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات طاری کر لو، ایک صرف، کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا، کوئی غلط چیز بنائے گا، کوئی خرابی پیدا ہوگی، کیوں کہ اس نے نا، میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لیے بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب یہ لے لے آتے، میں نہیں پایا ہے، میں کیا سارے انہوں یوں دیا کر جڑا آپ پانا ہے۔ دیکھو نا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو پہچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے تو آپ باقیوں کو خرید، آپ مارکیٹ سے لے کے ہی وہی آئے گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے۔ کیوں ہم اس طرح کا کام کریں؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں؟ داتا گانج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا، 4 دن پیر صاحب کے پاس آیا تو بعد میں خود پیر بن گیا، خود پیر بن گیا۔ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھا آ نہیں رہا، مرید اولاد ہوتے ہیں، ان سے پیار ہوتا ہے، ان کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ بعضوں کا غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اہمیت دی گئی، یہاں نظر نہیں آ رہا، آپ نے سوچا شاید بیمار ہو گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی خود گھر تشریف لے گئے۔ حضرت جنید بغدادی جن کا ولیوں میں اس طرح مقام ہے جس طرح حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام ہے، اتنا بڑا، چل کے گھر گئے اور جا کے کہا السلام علیکم، کہتا جی وعلیکم السلام، تو آتا کیوں نہیں؟ تو مجھے باپ کی ضرورت ہی نہیں، میں اب خود بڑا پرہیزگار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بڑا مانوں، میں خود بڑا پرہیزگار ہوں۔ فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی رات جب میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے آتے ہیں، مجھے براق میں بٹھاتے ہیں اور جنت کی سیر کراتے ہیں، براق میں بٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر جنت کی سیر کراتے ہیں، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم، دیکھو تو صحیح، آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اور آئے پوری کہنے لگے وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، بولنے لگے تو وہ ہم پر ہی برس پڑے۔ کہنے لگا جی اب تو میں اللہ خیر کرے بڑا اونچا اڑ رہا ہوں، آپ کبھی گئے جنت میں؟ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے دے لیا آج جب جنت میں جائے تو ذرا لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا، آج جب جنت میں جائے تو ذرا وہ بھی۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لو، اٹھ کے ملا بھی نہیں، حضرت واپس آ گئے۔ رات کو خواب آئی، جنت میں جانے لگا تو خیال آیا جناب جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھ ہی لوں، پڑھنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آنکھ کھلی تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، وہ جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھنے لگا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو خواب میں؟ تو کہنے لگے شیطان کے مختلف روپ تھے، تو اصل میں حضرت جنید کے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا تو اللہ کے قریب ہونے لگا تھا، تو ہم نے چکر چلا کے تجھے وہاں سے روکا، تو بیوقوف سمجھ نہیں آئی۔ اب رونے لگا جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، حاضری دوں تو کس منہ سے دوں، اب میں کیسے جاؤں اس کی بارگاہ ناز تک، کس طرح حاضری دوں؟ گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت جنید نے آنکھ اٹھائی اور مسکرائے، فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ لاہور تو پڑھ لینا، فرمایا آ جا، اللہ والوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے۔ میرے گاؤں کا ایک موچی ہے، جوتے گانٹتا ہے،
उस शख्स ने 4 बेटियां ब्याही हैं जूते गांठ। और मेरे अब्बा जी बताया करते थे कि जिन दिनों ना झेला चवन्नी जूता गांठ से, अब तो जूते कोई गढ़वाता ही नहीं, अब तो गांठने का रिवाज नहीं, अब तो बच्चे नए लेते। तो जूता गांठने के लिए जब उसको देते थे तो चवन्नी अगर उसकी होती थी ना तो उसको कहते थे ना रुपया तो रख ले, तो कहता क्यों रखूं जी, मेरी चवन्नी है तो मैंने चवन्नी ले ली, और नाराज हो जाता था। 4 बेटियों की शादी की है उसने, फिर अल्लाह ने उसे उम्रा भी कराया, और आज भी वही बैठा है। तो मैं जब गाँव जाता तो मैं कहता हूँ चाचा मैं तेरे साथ तस्वीर खिंचवानी है, तो मुझे कहते पुत्र मेरा तो मुंह भी नहीं टूटा मेरे साथ फोटो, तो मैं कहता हूँ यार तू एक इंसान है। नहीं, हजरत मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने हुजूर की मस्जिद शरीफ में नमाज पढ़ी तो एक शख्स को ना छींक आई, ये भी बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, तो मैंने नमाज में कह दिया यरहमुकल्लाह, ये छींक आने का जवाब होता है, मैंने ये नमाज में कह दिया। तो बहुत सारे लोग मुझे घूरने लग गए, कुछ ने अपने हाथ भी मारे जानू पर कि ये क्या कर रहे हो, नमाज में बोल रहे हो। फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई हो, ये लफ्ज है हज़रत मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, फरमाने लगे कसम अल्लाह की मैंने हुजूर से बेहतर समझाने वाला ना पहले कभी देखा है ना बाद में कभी देखा। फरमाते ना हुजूर ने मुझे मारा ना डांटा, बल्कि जिस तरह एक बच्चे को गोया ट्रीट किया जाता है, समझाया जाता है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह के बंदे नमाज में कोई और बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की तस्बीह पढ़नी चाहिए, उसके अस्मा का जिक्र करना चाहिए या कुरान पाक पढ़ना चाहिए। नमाज में कोई और कलाम करने की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ लोग दीनी मसला समझाते हैं तो इतना उनके मिजाज में तलखी होती है, बाजों का अल्लाह माशाल्लाह, कुछ लोगों की तबीयत इतनी करख्त होती है, बच्चा नमाज पढ़ रहा है और हाजी साहब उसके साथ खड़े नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसको खड़ा कर रहे हैं तो यूं कंधे से हिला, तो तेरे आज तक नहीं पता नमाज है कि या दीन सिखा रहे, ये अखलाकी रवैया दीन सिखाने का, ये लबो लहजा दीन सिखाने का, कतन ऐसा कोई काम न करे। मैं तो ये मदारस के असातिज़ा से भी कहता रहता हूँ, मैं कहता हूँ नबी पाक ने कभी किसी को नहीं मारा। आप बच्चों को डांटे करें कुछ, लेकिन वो रवैया आप इख्तियार ना करें जिसकी दीन इजाजत नहीं देता। तो अखलाकियात में इन चीजों का जरूर ख्याल करें। एक रवायत और अर्ज कर दूं आपको, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे वालिद उहुद में शहीद हो गए थे, मेरे ज़िम्मे बहनों का बोझ भी था और कर्जा भी था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ना मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ अंदाज में मेरे ऊपर करम नवाजियां फरमाते। नवाजने का तरीका, आप ना किसी को नवाजे बहाने बहाने से। मैंने बाद बुजुर्गों को देखा है, किसी बच्चे को इदारे में खानकाह में कमजोर देखते वो सुरीला भी नहीं है, उसे कहते चल पुत्र ना सुनाओ, और ना सुना रहा है तो उसे नजराना दे रहे, चल बेटे तिलावत सीख सुना, चल तकरीर सुना, किसी भी तरीके से उसको तसल्ली हो रही। और इस तरह का रवैया ना अपनाया जाए कि वो मांगने वाला बन जाए, ये अखलाकी बुलंदी होती है आपकी, कि आप किसी शख्स को बहानों से नवाजें। इस तरह का माहौल ना बनाए कि आप उसे कहें कि चूंकि तू कमजोर है, गरीब है, फकीर है, लिहाजा तुझे दे रहा हूँ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, और ये भी आपको मुस्लिम शरीफ में मिलेगा, फरमाते हैं कि जंग में मैं हुजूर के साथ था, मेरा ऊंट बड़ा कमजोर हो गया, बीमार हो गया, चल नहीं रहा था। हुजूर मेरे करीब आए और पीछे आके फरमाने लगे इसे भगाता क्यों नहीं। मैंने कहा हुजूर बीमार है, कैसे भगाऊं। तो नबी पाक ने ना ऊंट को एक दुर्रा लगाया और गोया पैगंबर आजम ने हुक्म दिया, नबी रहमत ने, नबी अकरम ने हुक्म दिया, फरमाया ऊंट भागता क्यों नहीं। वो जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे निकल गया। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सरकार ने हुक्म दिया, वो सबसे आगे निकल गया। अब हुजूर घोड़ा दौड़ा के आगे आए, फरमाने लगे जाबिर है ये ऊंट मेरे हाथ बेच नहीं देता। वो बीमार था, हुजूर के हुक्म से भागा है, फरमाया बेच नहीं देता। कहा नहीं या रसूलल्लाह वैसे ही रख ले। फरमाया नहीं मैं पैसे दूंगा। या रसूलल्लाह आपका ये है। फरमाया नहीं आप कीमत बताएं। हुजूर ठीक है इतने का ऊंट है, मैं मदीना तैयबा जाके आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं हुजूर ने मुझसे ऊंट खरीदा। मदीना तैयबा पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल हबशी से फरमाया जाबिर को ऊंट की कीमत भी दे दो और कुछ पैसे ज्यादा भी दे दो। फरमाते हैं मुझे ऊंट की कीमत भी मिल गई, कुछ पैसे ज्यादा भी मिल गए। और जब मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ ऊंट पेश करके और कीमत लेके जाने लगा तो हुजूर फरमाने लगे जाबिर जाना नहीं, कीमत भी तेरी है, ऊंट भी तेरा है। नबी पाक ने वो ऊंट भी तोहफे में मुझे वापस दे दिया
یہ اخلاقی رویے کی بلندی کہ کسی شخص کی غربت میں اسے نوازنا، لیکن اس طرح کا نوازنا کہ اسے محسوس نہ ہو۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی، اتنا مارا کہ لہو لوہان کر دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی۔ یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، یہ آزمائش حسن ہے اگر کسی کو راہ خدا میں آئے۔ سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود، اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ پھر ان کے والد کو شہید کیا، کس کے لیے، کس کے نام پر، کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا۔ تو جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے، ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریات تھے۔ اب اتنا زد و کوف ہوا، تکلیف تھی، بول دیا انہوں نے، لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے۔ محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان، اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے۔ محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، کہ جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے، کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے مغرب کی نماز ہم نے پڑھی تھی اور کچھ لوگ چلے گئے، باقی ہم لوگ بیٹھ گئے مسجد شریف میں کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے، تو سرکار بھی چلے گئے نماز پڑھا کے، پر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، اور اتنی تیزی سے حضور آئے کہ ظاہری طور پر سانس مبارک پھولا ہوا تھا۔ حضور فرمانے لگے کیا کر رہے ہو یہاں؟ حضور وہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا تم یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو، رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا۔ ان اللہ بندے کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس، کریم نے کرم فرمایا، میں نے سنا ہے وہ بن صبر کر میری عیادت کو آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، یعنی حضور خود تشریف لے آئے، نبی کریم نے مہربانی فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضور میرے پاس آ کے کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ مشکات میں موجود ہے، تو ابی بن کعب وجد کی کیفیت میں کہنے لگے حضور اللہ نے میرا نام لیا، میرا نام اس نے لیا، میرے مالک نے، میرے کریم نے میرا نام لیا ہے۔ حضور فرمانے لگے ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے آپ کو قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب پھوٹ کے روئے، حضور میرے مالک نے میرا نام، میرے مالک نے، اللہ کے حضور دیکھیے مقام کیا ہے بندوں کا۔ حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، نبی کریم ان کے خیمے میں داخل ہوئے جہاں ان کی میت مبارک پڑی تھی، تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے، ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے۔ یہ بھی لوگ ہیں دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بھی ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں، ان اللہ مرتبہ کیا ہے؟ حضور ایک قدم مبارک یہاں رکھتے، ایک ذرا ہٹا کے رکھتے۔ حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ 70,000 فرشتے آئے ہیں، خیمہ سارا فرشتوں سے بھرا۔